جی وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، اور جب ہم ان لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں۔ نوٹ کریں ذرا، اللہ کہتا ہے ہم خوشی دیتے ہیں نا تو یہ ہماری آیتوں کے خلاف عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ برے آ گھرے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتلا دیں گے۔ یہاں آپ نے لفظ دیکھے بغاوت آیا، تمہاری بغی، تمہارا خوشیوں میں آپے سے باہر ہونا۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری ہر سرکشی تمہارے اپنے ہی اوپر پڑے گی، تمہارے خلاف پڑے گی۔ تمہارا خوشیوں میں کپڑوں سے باہر نکل آنا، اپنی اوقات سے باہر آنا۔ تم مان لو کہ اللہ کو ناراض کر کے تم کبھی خوشی نہیں پا سکو گے۔ اللہ کے نبی سے مستقل معجزے مانگنے والے اتنے زبردست قحط کا شکار ہوئے نبی کے ہجرت کرنے کے بعد، 7 سال تک یہ قحط رہا، پھر نبی کی دعا سے قحط ختم ہوا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا کہ تم نبی کو اپنے شہر سے نکال کر اس رب کی پکڑ میں آگئے ہو، اس کی زد میں آگئے ہو۔ پھر الحاح اور زاریاں تھیں، جب قحط رک گیا، ختم ہوا، دوبارہ وہی زمانے کی گردش، پھر وہی روز و شب، وہی نافرمانیاں، پھر وہی بتوں کے سامنے ماتھے ٹیکنا، وہ ان کی زندگیوں میں آنے لگا۔ ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے موقع ضرور لاتا ہے جہاں وہ اللہ کو پہچان کر اس کو مان جائے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی جب بھی کوئی نشانی ان کی زندگی میں آئی، ان کو تو چھوڑ دیں، آپ نے اوپر لیجئے۔ آج آپ کو بیماری سے صحت مل گئی، حادثہ ہوتے ہوتے بچا، گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گیا، بچہ بگڑ چکا تھا، بالکل غیروں کے ہاتھ میں آ چکا تھا، اللہ نے اس کو اتنا نیک کر دیا کہ اب اس کا دل ہی کعبہ میں لگتا۔ یہ آپ کے پاس اتمام حجت ہوتا ہے۔ نشانیاں حجت بن کے اللہ کی عدالت بن جاتی ہیں۔ کل قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت میں جا کے ہوگا نا، وہ دنیا میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کوئی نشانی دکھا کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی ایک حجت تھے۔ مکہ والوں کے پاس اللہ نے اپنا پیارا نبی بھیج کر بتا دیا کہ دیکھو رسول من اللہ یتلو علیہم صحفا مطہرہ، یہ بینہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بینہ بنا کر بھیجا اور انہوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ لوگوں مستیاں چھوڑ دو۔ اچھا ہوتا کیا؟ یہ بغی کے نظریے کو بھی ذرا سا سمجھیے۔ انسان سرکشی کرتا ہے۔ اب میں لفظ سرکشی کہوں گی تو آپ کہیں گے یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہوگا، تو آپ کو میں سمجھا نہیں پاؤں گی۔ کش کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، سگریٹ کے کش، لمبے لمبے کش۔ سرکشی پتہ کیا؟ نو، سر ہلانا، میں نہیں کروں گی، میں نہیں کر سکتی، میں اللہ کی یہ بات نہیں مان سکتی، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ اب ایک انسان سرکشی کر رہا ہے، پھر کر رہا ہے، اور دیکھتا ہے کہ اس کا کچھ بگڑتا بھی نہیں تو اور زیادہ ڈھیٹ ہوتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے، حالانکہ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ سرکشی کرنے والوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خوب بے فکرے ہو جائیں، وہ خوب سرکشیاں کریں۔ 8ویں پارے میں ہم سورہ الانعام میں پڑھ کر آئے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے وہ بات جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم ان کو یوں کھینچ لیتے ہیں۔ اب جب ایک انسان غلط کام کرے اور پکڑا نہ جائے اور اچانک موت سامنے آئے، فرشتہ ظاہر ہو اور اس سے پھر ایک ایک چیز کا حساب مانگے تو کیا ہوگا؟ ایک ملازمہ کو آپ چوری کرتے ہی پکڑ لیں، یہ کیا کیا ہے کہ معاف کر دیں، نہیں باجی وہ میں نے یہ نوٹ آپ کو دینا ہی تھا، آپ جو بھی کہہ دیں۔ دوسری صورت یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک نوٹ چوری کیا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھہرو ذرا، اگلے دن آپ 20 کا نوٹ ڈالتے ہیں، چپکے سے وہ بھی لے جاتی ہے، تیسرے دن 50 کا ڈالتے ہیں،
اور جس دن وہ 100 کا پکڑے گی نا تو آپ اس وقت نہ صرف یہ کہ اس کو کان سے پکڑیں گے، وہ جو اوپر آپ نے کیمرہ لگایا تھا اس کی ویڈیو دکھا دیں گے اور ساتھ پولیس کو کال کریں گے کہ یہ میرے گھر میں چوریاں کرتی ہے۔ پھر وہ پولیس آ کے آپ سے وہ آج والا 100 نہیں مانگے گا، کل والا 50، پرسوں والا 20 اور اسے ایک دن پہلے والا 10 کا نوٹ بھی مانگے گا۔ یہ سارا کچھ لے کے ایسی بندی کو جیل میں بھی ڈلوا دے گا۔ یہ ہے بغاوتوں کی سزا۔